آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مذہب کی خاصیت کو بیان کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر دین جو ہے نا اس کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے، اور اسلام کی جو خاصیت ہے فرمایا وہ حیا ہے۔ سارے بولو کیا ہے؟ مسلمان اور حیا، ایمان اور حیا یہ لازم ملزوم ہے۔ جدھر ایمان ہے نا ادھر حیا ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، اور جدھر حیا ہے ادھر ایمان ہے۔ یہ جس طرح ہم اپنی شناخت کو کھو رہے ہیں نا، اب حضور نے کہا کہ یہ تو ایمان والوں کی خاصیت ہے حیا، لیکن جس طرح اس چیز کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے، یہ قرآن کی بھی مخالفت ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی بھی مخالفت ہے۔ اب ہم جن چیزوں سے اللہ رسول نے منع کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے، بالکل بندے کو خیال بھی نہیں گزرتا۔ ایک ہوتا ہے نا بندے کو خیال آئے کہ یار یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا حکم ہے، کرتے وقت کوئی حیا آ جائے، کوئی بندے کو شرم آ جائے، یعنی خیال بھی نہیں گزرتا۔ اور پھر ان چیزوں میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کا قبر میں بھی ہم سے سوال کوئی نہیں، حشر میں بھی ہم سے سوال کوئی نہیں، بالکل۔ یعنی کہ ایک آپ دیکھیں شیطان کا وار دیکھیں کہ اللہ رسول کے حکم کی پرواہ کوئی نہیں، اور جس چیز کا پوچھا نہیں جانا صبح و شام ہم لوگ اسی کے اندر مشغول۔ یہ دیکھ یہ قرآن ہے۔ آج کا جتنا مرضی کو پڑھا لکھا نوجوان ہو اور وہ یہ کہتا پھر اوے تم رب سے زیادہ علم رکھنے والے ہو، تم حضور سے زیادہ عقل رکھنے والے ہو۔ علماء نے لکھا یہ جتنی ریت کے ذرے ہیں، ایک ذرہ اگر لیا جائے نا، اتنی عقل اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو عطا فرمائی ہے۔ اس میں انبیاء بھی ہے، اس میں صحابہ بھی ہے، اس میں تابعین بھی ہے، علماء بھی ہے۔ فرمایا بقیہ جتنے ذرے ہیں وہ ساری عقل اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ ہم نبی پاک سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ یہ نا آپ کے سامنے میں قرآن رکھنے لگا ہوں۔ اپنی زندگیوں کو خود ہم نے تنگ کیا ہے، اپنی زندگیوں کو خود عذاب بنایا ہوا ہے، اپنی زندگیوں کو خود ہم نے رولا ہوا ہے، اور پھر ہم گلہ اور شکوہ رب کی بارگاہ میں کرتے پھرتے ہیں۔ یاد رکھنا میری یہ بات، اللہ نے قرآن میں صراحتاً کہا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، فرمایا اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے کی طاقت سے بڑھ کے اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ساری کائنات کے لوگ غلط بیانی کر سکتے ہیں، میرے رب کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو؟ اب دیکھیں اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، اور یہ سنو اللہ کے بندو، اب یہ کہاں پہ، اب یہاں پر بات کرو۔ اب چونکہ غامدی جیسے سکالر آگے ہیں، وہ کہتے ہیں غیر لڑکی سے اگر آپ ہاتھ میں ہاتھ ملاؤ اس میں تو مذاقہ کوئی نہیں۔ اب یہ جتنا پڑھا لکھا نوجوان ہے یہ چاہتے یہ ہے، اب چونکہ جس بندے نے یہ دروازہ کھولا ہے، جس بندے نے یہ دروازہ کھولا ہے، اب لوگ تو اسی کی طرف جائیں گے نا جڑا بندہ آکے حضرت والا۔ اب دیکھیں نا میں حضور کے فرمان آپ کو سنانے لگا ہوں، پہلے قرآن سنو۔ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کرے قرآن سن کے بھی آپ ذرا بولو ہے۔ میں کل بھی لالا موسیٰ گیا تھا، وہاں پہ درس قرآن تھا، اور میں نے لوگوں کو کہا، میں کہا خدا کے بندو آج وقت ہے آپ قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آج وقت ہے رب کی مان لو۔ پھر یاد رکھنا قبر والے تو ترلے ڈال رہے ہیں ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں نکال۔ قبر والے تو ترلے ڈال رہے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ یہ جنوں کو پھینکا جائے گا جہنم، پرواہی کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارے اندر حیا کوئی نہیں۔ بالکل یہ دیکھیں اللہ قرآن مجید کے اندر کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نبی پاک کو کہا جا رہا ہے محبوب کہہ دو، کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ انسانوں کا ذکر نہیں کیا، ایمان والوں کا ذکر کیا ہے۔ کیا فرما دو؟ یغضوا من ابصارہم،
اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو. کہو سبحان اللہ. یہ حکم دیا جا رہا ہے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو. یہ جس طرح کتا دیکھتا ہے نا اس گوشت کی طرف جس سے کپڑا اترتا ہوتا ہے, کئی لوگوں کی اور کئی جوانوں کی یہ عادت ہو چکی ہے. اس طرح ٹک ٹکی. اللہ کے بندو, پھر آپ کہتے ہو عبادت میں سکون کوئی نہیں, پھر آپ کہتے ہو کہ ذکر کرتے ہیں وہ بچینیاں دو. او بھائی میرے, یہ دیکھو نا, یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اللہ کہتا ہے نگاہیں جھکاؤ. اب مجھے بتاؤ کسی فلاسفر کی مانے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اللہ کہتا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. فرمایا یہ ان کے لیے پاکی ہے, اس میں ان کے لیے تزکیہ ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خبردار ہے. جس کو تم دیکھتے ہو رب جانتا ہے. جب تم کچھ گند دیکھتے ہو رب جانتا ہے. جہاں پر بیٹھ کے تم دیکھتے ہو رب جانتا ہے. اب یہی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں نا, ان اللہ خبیر بما یصنعون. فرمایا اللہ جانتا ہے. اور آج یہاں پر حالات یہ ہو چکے ہیں, بالکل میں ان والدین کو بیکار سمجھتا ہوں جن کا اپنی اولاد پہ کنٹرول کوئی نہیں ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ. میں نے یہاں تک دیکھا ہے لڑکی کہیں اور شادی کروانا چاہتی ہے, میری انا کا مسئلہ ہے, میرے فلانے کا مسئلہ ہے, ادھر ہی تم نے جانا ہے. زندگی عذاب کر کے رکھ دیتے ہو, پردے کی باری آئے کہتے ہو میرا بس نہیں چلتا. دیکھو نا, ہم لوگ کہتے ہیں یقین کرو میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی قسم وہ لوگ بڑے معزز تھے. مجھے بتائیں آج لوگ یہ جو کہتے ہیں دل کا پردہ ہوتا ہے, یہ جی ہم بھائی بہن ہیں, ہم ایسے ہیں میں ویسے, وہ کوئی شرم کرو. نبی پاک کی ازواج سے بڑھ کر پاکی علی کیڑی خاتون ہے جی؟ بی بی پاک سے بڑھ کے مجھے بتائیں کون پاک خاتون ہے جی؟ قرآن میں اللہ ان کو بھی کہتا ہے جی پردہ کرو. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ. اب یہ دیکھو, یہ گھر جا کے نا اپنی ماں بہنوں کو اپنا تو دا کرو, نہیں تو خدا کی قسم یہ سارے آپ کے مقابلے میں آئیں گے, کہیں گے یا اللہ اس نے بتایا ہی کوئی نہیں. تو مجھے بتائیں آپ اس وقت یہ برداشت کر سکو گے کہ آپ کی عورت آپ کے مقابلے میں آ کے اللہ کو کہے یا اللہ اس نے بتایا کوئی نہیں؟ یہ کہنا منع کر, یہ خود چاہتا تھا. میں نے ایسے بغیرت دیکھے اپنی جنانیوں کا تعارف اپنے دوستوں کو کرواتے ہیں, یہ میری بیوی ہے. کوئی شرم کرو, یہ پردے کی چیز ہے, پردے کو پردے میں رکھا جاتا ہے, لوگوں کو نہیں بتایا جاتا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ اللہ کہتا ہے, فرمایا عورتوں کو بھی حکم ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں. یہ جو زینت ہوتی ہے نا, یہ اپنا بناؤ نہ آپ بھائی کہہ دو, پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرو یا اللہ میرا کام تھا سمجھانا, میرا کام تھا تربیت کرنا, میرا کام تھا اس تک تیرا پیغام پہنچا دینا. یا اللہ اب تیری بارگاہ کے اندر میری پکڑ نہ ہو, میں جو کر سکتا تھا یا اللہ میں نے وہ کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا ما ظہر منہ. ادھر جڑا کے پردہ کرو ادھر پورا ٹبر کٹھا ہو کے آ جاتا ہے. او جی سختی کرتے ہیں, یہ کیڑی سختی جی؟ روٹی نہیں دیتے, پانی نہیں دیتے, کپڑے نہیں دیتے, کیا نہیں کرتے؟ او بھائی میرے, رب کا حکم کسی کو بتانا یہ سختی ہے تو رب کے بارے میں کیا کہو گے؟ یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. یہ دیکھیں نا, یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. مطلب یہ کہ جتنا خود ہی ظاہر ہے. اب عورت کا ہاتھ ہے ظاہر ہے, عورت کا چہرہ ہے ظاہر ہے. اب جو خود ہی ظاہر ہے اس کے متعلق نہیں فرمایا, لیکن یہ کانوں پہ جو زینت کی جاتی ہے, یہ بازوؤں پہ جو زینت کی جاتی ہے, جو سر پہ زینت کی جاتی ہے, اللہ قرآن میں منع کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے اس کی اجازت نہیں میں دیتا. اب دیکھو ذرا, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ سے فرمایا, کن سے فرمایا؟ صحابہ کو حضور حکم دے تو مجھے بتائیں آج کی اس 15ویں صدی کے اندر کسی نوجوان کی کیا حیثیت ہے, کیا سٹیٹس ہے؟ صحابہ کو حضور کیا کہتے ہیں؟ چوکوں میں نہ کھڑا ہوا کرو, چوکوں میں نہ بیٹھا کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بغیر ہمارا گزارا کوئی نہیں. یہ حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں, گزارا کوئی نہیں, ہم بیٹھتے ہیں, ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر بیٹھتے ہو نا حق بھی ادا کیا کرو.
چوک میں بیٹھنے کا حق ادا کیا کرو. عرض کی یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ ان باتوں، یہ ہے نبی کے فرمان، اپنے نبی کے لیے بھی بولو. دانت پہ نہ بولا کرو، نبی کی بات پہ بولا کرو. یہ میرے نبی نے فرمایا صحابہ کو، فرمایا چوکوں میں بیٹھنے کا حق یہ ہے. کوئی ماں بہن گزری ہو تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا کرو. ہے یہ حق ہے، یہ نبی کا فرمان. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او یار وہ کتنے پاک ہیں جن کے نکاح میں نبی پاک نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی بی بی پاک کو دے دیا. ان سے پاک کوئی ہے؟ نبی پاک نے حضرت علی سے کہا، فرمایا علی یاد رکھنا پہلی نگاہ پڑ جائے بغیر قصد کے، فرمایا اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن دوسری اگر تم ڈالتے ہو تو یہ ناجائز ہے. مولا علی کو کہا جا رہا ہے. میں اس لیے آپ کے کان کھولنے لگا ہوں، یونیورسٹیوں کے اندر 5 منڈے تے 2 کڑیاں بیچ بنیا تھا جی. پھر کہا جاتا ہے جی عورتوں کو جو ہے نا سٹرانگ کیا جا رہا. کیڑا سٹرانگ کیا جا رہا جی؟ مدرسے میں اگر کوئی بندہ اسلامی لباس میں ملبوس ہو، وہ اگر غلط کام کرے، کام غلط ہے. دین سب کے لیے یکساں ہے. یہ نہیں ریڈی والا کرے تو کچھ اور ہے، اگر کوئی بندہ کہیں پر کرے تو دین سب کے لیے یکساں ہے، دین سب کے لیے برابر ہے. یہ قرآن صرف اور صرف عام لوگوں کے لیے آیا ہے، یہ سب کے لیے بھی آیا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک سب کے لیے. اور میرے نبی کا فرمان سنو، ذوق آئے نا تو بولنا ذرا، اوے اللہ کے بندو نبی کے فرمان کے لیے کائے ڈر رہے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا جنا جس کی نظر پڑ جائے لیکن رب کی حیا کرتے ہوئے وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لے، اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کے اندر لطف عطا فرمائے گا. ہے آج آپ اندازہ کریں، یہ کہا جاتا ہے جی اسلام نے عورت کو کوئی حقوق دیے کوئی نہیں، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. تم لوگوں نے کیا کیا جی؟ میں ابھی آپ کو یہ سارا، میں رات کو بیٹھ کر یہ سارا لکھتا رہا اور میں نے کہا کہ میں آپ کو سناؤں گا. پہلے ایک عورت کے اعزازات سنو ذرا کہ اسلام نے عورت کو کیڑے کیڑے اعزاز دیے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے. یہ جو کہا جاتا ہے نا او بھائی میرے سختی کی جاتی ہے فلانا، نا 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 بابا سنو ذرا ایک ایک بات پہ. میں جس بھی پاک خاتون کا نام لوں آپ کی آوازیں بلند ہونی چاہیے سبحان اللہ کی، تاکہ آپ کو پتہ لگے اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے. سب سے پہلے جو سب سے زیادہ، سب سے بڑے ظالم اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے مقابلے میں جرت و بہادری کے ساتھ کھڑی ہوئی، وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک خاتون تھی جن کو حضرت آسیہ کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ کہ اب دیکھو اعزاز دیکھو ذرا، اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا. اب دیکھو ذرا، سب سے پہلے جس نے مکہ اور کعبہ کو آباد کیا وہ مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی جس کو بی بی ہاجرہ کہا جاتا ہے. اب ذرا آگے چلو ذرا، سب سے پہلے جس نے روئے زمین کا مبارک ترین زمزم نوش فرمایا وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ خاتون تھی جن کو بی بی ہاجرہ کہا جاتا ہے. یہ اعزازات ہیں. اب ذرا آگے چلو ذرا، سب سے پہلے میں کہتا ہوں ان کا نام سن کے ذرا آپ کی محبت بتائے کہ کتنا پیار ہے. سب سے پہلے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک خاتون تھی جن کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. اب ذرا آگے چلو ذرا، اللہ کے بندو سب سے پہلے جس کا خون، سب سے پہلے جس کا خون اسلام کی راہ میں بہا، جام شہادت نوش کیا، وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ میرے نبی کی صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. ہے اب ذرا آگے چلو ذرا، سب سے پہلے یہ نام سن کے پھر کہنا سبحان اللہ، سب سے پہلے جس نے اپنا مال اسلام کی راہ میں دیا وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک خاتون تھی جن کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. اگلی بات سننے کے لیے تیار ہو؟ یہ بہت بڑی بات ہے. سب سے پہلے جس نے صفا مروہ کی صحیح کی، سب سے پہلے صفا مروہ کی، صفا سے مروہ، مروہ صفا کی صحیح کی، اور پھر
قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا، جب تک یہ نہیں کرو گے حج مکمل نہیں ہے۔ وہ فعل کس کا ہے؟ مرد کا نہیں، وہ ایک عورت کا ہے جن کو حضرت بی بی ہاجرہ کہا جاتا ہے۔ اسلام نے یہ سٹیٹس دیا ہے۔ یہ جڑی جا کے وہاں پہ ادا کرتے ہو، یہ کن کا عمل تھا، کن کا فعل تھا؟ ایک عورت کا۔ ایک حضرت صاحب تھے، ان کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے آ کے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا مرد جتھے مرضی جاندہ پھرے، عورت نو آخ دینے تو محرم تو بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ یہ کیا ہے جی؟ برابری تو کوئی نہیں نا۔ انہوں نے اس کی بات کو سنا، نے کہا لڑکا جدھر مرضی جاتا پھرے، کیلا چلا جائے، امریکہ چلا جائے، افریقہ چلا جائے، جدھر مرضی جاتا پھرے، ہمیں کہا جاتا جی غیر محرم کے ساتھ ہی جانا ہے ورنہ اجازت کوئی نہیں۔ انہوں نے گفتگو کو سنا، انہوں نے کہا بیٹا میری بات سنو، تم نے کبھی لوہے کی دکان کے باہر جو لوہا پڑا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو سریے کی دکان باہر پڑا ہوتا ہے، کبھی تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے باہر پڑے ہوئے لوہے کو دیکھا ہے۔ اس نے کہا گرمی ہو، سردی ہو، دھوپ ہو، بارش ہو، وہ وہیں پہ پڑا رہتا ہے۔ معاشرے میں اس کی قیمت نہیں گرتی، لوہا اتنے کا ہی ہے بھائی، باہر پڑا ہے اندر پڑا ہے، قیمت اتنی ہے۔ اس نے کہا سوسائٹی میں معاشرے کی یہ مرد کی یہ حیثیت ہے، لوہے کی مانند ہے، باہر ہے اندر ہے، قیمت اتنی ہے۔ اس نے کہا کبھی تم سنار کی دکان پہ جاؤ، اس نے ایک تجوری رکھی ہے، تجوری میں بھی ایک چھوٹی سی تجوری رکھی ہے، اس چھوٹی سی تجوری کے اندر ریشم کا کپڑا رکھا ہے، ریشم کے کپڑے کے اوپر اس نے چھوٹا سا ہیرا رکھا ہے۔ اب ہیرے کو باہر کیوں نہیں لگاتا؟ اسے پتا ہے ذرا سی خراش آ گئی ہیرے کی قیمت گر جائے گی۔ فرمایا اسلام نے ایک عورت کی حیثیت ہیرے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اسلام ہے۔ یہ میں بھی آپ کے سامنے چند باتیں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، با پردہ قبلہ بابا جی ایک جملہ کہا کرتے تھے، فرماندے نے نماز پڑھن چ دیر ہو گئی تے میری ماں مینوں کہن لگی، قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی کہندے نے نماز پڑھن چ تھوڑی جی دیر ہو گئی تے ماں کہنی تو مولوی بننا پھرنا، نماز ٹائم سر کیوں نہیں پڑھدا؟ تے کہندے نے میں آ گیا کہ مینوں تے پتہ ہے میں جاننا وا۔ فرماندیاں نے مسکرا کے پائے میں پڑھی دی نہیں لیکن سجدے ویلے دے ہی ہوندے نے ہے، کہندے نے کائنات دے اندر مینوں آ گل میری مائی کر سکتی سی ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو حق دیا ہے، کہہ سکتا کوئی بندہ؟ ایک خاتون تھی، دیکھو اس نے اپنے خاوند کی تربیت کیسے کی۔ اگر خاوند بغیرت بن جائے نا، عورت کا بھی حق ہے کہ کھڑی ہو جائے، اس لیے کہ اسلام پہلے ہے۔ اب دیکھو ذرا، اس نے کہا جی میں نے اسی سے شادی کرنی ہے جڑا مجھے باپردہ رکھے گا، اس سے نہیں شادی میں نے کرنی۔ مجھے ایک کال آئی، انہوں نے کہا جی خاوند اتنا بغیرت ہے